कैसे हैं दोस्तों? 16th सेंचुरी 16वीं सदी के यूरोप में एक रिवाज था। वो ये कि यहूदियों को अपने गले में खास निशान लटकाना पड़ता था या सीने पर एक बैज लगाना होता था। उनके घरों के बाहर भी मखसूस निशानात लगे होते थे ताकि वो आम घरों से अलग पहचाने जा सके। ये इम्तियाजी सलूक, ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए थी क्योंकि यूरोपियंस ज्यूज को आम लोगों से कमतर इंसान समझते थे। यहूदियों के सिविल राइट्स, शहरी हकूक भी कम होते थे। यहूदियों को मखसूस बस्तियों में ही रहने की इजाजत थी जिन्हें ज्यूज लाइन या यहूद गली कहते थे हमारी जुबान में, अगर आप इसे ट्रांसलेट करें तो। फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में शहर है, इसके म्यूजियम में आज भी उस बस्ती की काफी यादगारें महफूज हैं, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। यहूदियों के स्लम्स को गेटूज या फाउंड्रीज भी कहा जाता था जहां ये रहते थे। इन इलाकों के गिर्द दीवारें की जाती थी ताकि बाकी बस्तियों से इन्हें अलग रखा जा सके। यहूदियों पर पाबंदी होती थी कि वो इन मखसूस वॉल्ड एरियाज से बाहर घर नहीं ले सकते। वो अपने इलाकों से रात के वक्त बाहर भी नहीं निकल सकते थे। उन्हें संडे समेत मसीहियों के किसी भी त्योहार वाले दिन शहर में घूमने फिरने की कोई आजादी नहीं थी। फिर इस डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक के साथ साथ ज्यूज के खिलाफ नफरत भी मुसलसल फैलाई जाती थी। फ्रैंकफर्ट की दीवारों पर ज्यूज कम्युनिटी के खिलाफ पोस्टर्स लगे होते थे जिनमें प्रोपेगेंडा किया जाता था कि यहूदी खंजीर की पूजा करते हैं, पिग की, और अपने मजहबी त्योहारों के लिए बच्चों का खून इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं थी। अक्सर शहर के मसाइल का जिम्मेदार भी इन्हें ही करार दिया जाता था और यहूदी बस्तियों पर बलवे एक आम सी बात थी। तो साथियों, 16वीं सदी के मिड में 16th सेंचुरी के सेंटर में 1560 के इर्द गिर्द फ्रैंकफर्ट की एक ऐसी ही बस्ती, एक ऐसे ही गेटू में एक यहूदी खानदान रहता था। उनके घरों के बाहर पहचान के लिए सुर्ख रंग की एक ढाल बनी होती थी और ये निशान इन्हें गले में लटकाना भी होता था। तो मुकामी जुबान में सुर्ख रेड को रॉट और ढाल को शील्ड कहते थे। तो ये बना रॉट शील्ड, जो फिर मुख्तलिफ वक्तों में बदलता बदलता रॉथ चाइल्ड बन गया। और कहा जाता है कि रॉथ चाइल्ड्स ने खुद ये नाम अपनाया था बाकियों से खुद को अलग करने के लिए। यूरोप में कुछ और भी यहूदी घरों के बाहर सुर्ख शील्ड की वजह से उन्हें भी रॉथ चाइल्ड्स फिर कहा जाने लगा। लेकिन तारीखी तौर पर जिस खानदान ने नाम कमाया और हर बड़ा अहम वाकया किसी ना किसी तरह उनसे जोड़ा गया, उन्होंने शोहरत भी कमाई, बदनामी भी कमाई, वो खानदान यही फ्रैंकफर्ट का सुर्ख शील्ड वाला रॉथ चाइल्ड है। इसी खानदान की कहानी हम आपके सामने रखेंगे। माय क्यूरियस फेलोज, फ्रैंकफर्ट के रॉथ चाइल्ड के बारे में बहुत सी थ्योरीज मशहूर हैं। कुछ सच्ची हैं और कुछ महज अफसाना तराजी हैं। हम तमाम को तो नहीं, लेकिन 4 बड़ी थ्योरीज को आपके सामने रखेंगे जो हमारे ख्याल में हमारी ऑडियंस से ज्यादा रेलेवेंट है। पहली तो ये कि रॉथ चाइल्ड के पास इतनी दौलत आई कहां से कि वो 200 साल तक, 2 सेंचुरीज तक दुनिया को कंट्रोल करते रहे या करने की कोशिश करते रहे। दूसरी ये कि क्या इसराइल के क़याम में रॉथ चाइल्ड का हाथ था। तीसरी थ्योरी ये कि दुनिया में जो अचानक अब तूफान और जलजले आने लगे हैं, मौसम में तब्दीलियां आने लगी हैं, इसके पीछे रॉथ चाइल्ड का नाम क्यों लिया जाता है, क्या राज है। और इसके लिए आपको जो सबूत दिखाए जाते हैं उनको भी हम सामने रखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। और आखिर में ये कि आज 2023 में, 2023 में रॉथ चाइल्ड दुनिया की इकोनॉमी में कहां स्टैंड करते हैं, उनकी कंट्रोलिंग पोजीशन क्या है, क्या वो आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो माय क्यूरियस फेलोज, बात यूं है कि 500 साल पहले, 500 years बैक, रॉथ चाइल्ड जब फ्रैंकफर्ट में रहते थे तो उनकी हालत किसी भी आज के गरीब खानदान से भी पतली थी। वो दड़बों जैसे घरों में मुर्गियों की तरह घुटे घुटे छोटे छोटे से फ्लैट्स में 30 अफराद मिलकर रहते थे, क्योंकि बड़ा नया घर खरीदने की ना तो उन्हें इजाजत थी और ना उनके पास इतनी रकम होती थी। रॉथ चाइल्ड को इन हालात में कोई 2-4 साल नहीं, पूरे 200 बरस रहना पड़ा, 200 years। यहां तक कि वक्त ने खामोशी से करवट ली और जमाना बदल गया। 1712 में स्टीम इंजन आ गया और कपड़े की सनत में एक इनकलाब आया जिसकी बुनियादी वजह टेक्सटाइल मिल्स बनी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया को एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिया। वो प्रोडक्ट्स जो पहले महीनों में तैयार होकर बहुत थोड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी, अब हफ्तों में सैकड़ों टन तैयार हो जाती थी। अमेरिका से यूरोप की तरफ हर वक्त तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त जारी रहती थी।
यूरोपीय मंडियां खास तौर पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सिल्क, कारपेट, टूल्स, कोयला और चाय जैसी मसनूआत से भरी रहती थी। सो ऐसे में दोस्तों एक खास कारोबार जो ज्यूज करते थे, यहूदी करते थे, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये काम था मनी एक्सचेंज का। जो ताजिर दुनिया भर से यूरोप आते थे उन्हें मुकामी करेंसी चाहिए होती थी, तो फ्रैंकफर्ट में रॉथस्चाइल्ड छोटे पैमाने पर यह काम भी करते थे। लेकिन 1760 की दिहाई में इसी फैमिली का एक ऐसा नौजवान सामने आया दोस्तों, जिसने इस कारोबार में आकर पूरे खानदान की किस्मत ही बदल डाली। इस नौजवान का नाम था मायर आमिशेल रॉथस्चाइल्ड। दोस्तों, आमिशेल रॉथस्चाइल्ड के वालिद मोसेस रॉथस्चाइल्ड मनी चेंजर थे और रेशमी कपड़े के ताजिर थे। वो अपने बेटे आमिशेल को ताजिर नहीं, रब्बी, यहूदी मुल्ला बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि अभी उनका बेटा 12 साल का था, 12 इयर्स का था, कि मोसेस रॉथस्चाइल्ड चल बसे। ये लम्हा नौमर आमिशेल रॉथस्चाइल्ड की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, बल्कि पूरे खानदान के लिए। उनकी फैमिली को अब एक मजहबी आलम की नहीं बल्कि एक कारोबारी सहारे की फौरी जरूरत पड़ गई। चुनाचे खानदान के बड़ों ने आमिशेल को एक और जर्मन शहर हैनोवर भेज दिया। यहाँ उन्होंने यहूदी साइमन वोल्फ ओपनहाइमर की बैंकिंग फर्म में बतौर ट्रेनी मुलाजमत कर ली। ओपनहाइमर फैमिली का भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली से कारोबारी ताल्लुक पुराना था। इसी वजह से आमिशेल रॉथस्चाइल्ड को बासानी जॉब भी मिल गई और कारोबार सीखने का पूरा मौका भी मिला इस ताल्लुकदारी की वजह से। तकरीबन 8 बरस 8 इयर्स तक इस फर्म में मुलाजमत करने के बाद आमिशेल गालबन 1763 में फ्रैंकफर्ट लौटे और यहाँ उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। इस कारोबार का आगाज हुआ मनी एक्सचेंज और एंटीक्स की सेल के साथ, नवादरात, पुरानी चीजों की, मसनूआत की खरीदो फरोख्त के साथ। यहाँ साथियों आपको फ्रैंकफर्ट खुसूसन जर्मनी के बारे में एक बात समझना है। वो ये कि 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में जर्मनी आज की तरह एक यूनिफाइड नेशन, एक यकजा मुल्क नहीं था, बल्कि कई आजाद रियासतों का मजमुआ था। जैसा कि न्यूरमबर्ग और हैम्बर्ग भी आजाद स्टेट्स थी, फ्रैंकफर्ट इन जर्मन स्टेट्स में सबसे बड़ा था और दूसरी कुछ स्टेट्स की तरह इसमें सिटी एम्पीरियलिज्म था, यानी शहर का हाकिम एक बादशाह की तरह होता था इन शहरों में। उसकी खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने के लिए, उसके करीब जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था और एक दफ़ा आप उसकी खुशनुदी हासिल कर लें, उसके करीब चले जाएं, तो आप अच्छे खासे उस इलाके में ताकतवर हो जाते थे। तो आमिशेल रॉथस्चाइल्ड ने फ्रैंकफर्ट के हाकिम विलियम वन से ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए। हाकिम शहर को एंटीक्स, नवादरात बहुत पसंद थे। आमिशेल ने विलियम वन को कुछ कीमती सिक्के और एंटीक आइटम्स गिफ्ट कर दिए। ताल्लुक कायम हो गया और फिर हाकिम शहर ने विलियम वन ने कीमती नवादरात मंगवाने का सिलसिला उनसे शुरू कर दिया। अब जाहिर है ये कारोबारी ताल्लुक भी बन चुका था। रॉथस्चाइल्ड को इससे बहुत मुनाफा होने लगा था। साथ में ये कि हाकिम शहर विलियम वन आमिशेल रॉथस्चाइल्ड की बिजनेस वैल्यूज से, कारोबारी महारत और दयानत से भी बहुत मुतासिर हुए। इतने इम्प्रेस कि उन्होंने 1769 में आमिशेल को कोर्ट ज्यू, दरबारी यहूदी का दर्जा दे दिया। उस दौर के जर्मनी में कोर्ट ज्यू या ज्यू फैक्टर की टर्म उन यहूदियों के लिए इस्तेमाल होती थी जिनसे हुकूमत कर्ज लिया करती थी। तो अब आमिशेल रॉथस्चाइल्ड भी इसी यहूदी ग्रुप में शामिल हो गए जिनसे कि फ्रैंकफर्ट की हुकूमत सूद पर कर्ज लेती थी। सो हुकूमत ने उनसे भी कर्ज लेना शुरू कर दिया, साथ में कारोबारी सहूलियात भी उन्हें और तरह से ज्यादा बेहतर मिलने लगी। इस सब से ये हुआ कि सिर्फ 30 बरस में 1790s तक रॉथस्चाइल्ड दौलत में खेलने लगे। उनका खानदान में दौलत की रेल पेल हो गई। लेकिन इससे अगली दिहाई फ्रैंकफर्ट और उसके हाकिम विलियम वन के लिए बुरी साबित होना शुरू हो गई। अलबत्ता रॉथस्चाइल्ड को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा फायदा ही हुआ। वो ऐसे कि 1806 में शहनशाह फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रेंच फोर्सेस ने फ्रैंकफर्ट पर हमला कर दिया, क्योंकि फ्रैंकफर्ट फ्रांस के दुश्मन बर्तानिया की साइड पर खड़ा था। अब लेजेंड है कि फ्रैंकफर्ट के हाकिम ने हमले से पहले ही अपना सारा खजाना रॉथस्चाइल्ड की हिफाजत में दे दिया था और खुद शहर से वो दौड़ गए थे, क्योंकि फ्रांस की ताकतवर शाही फौज को रोकना एक बेचारे निस्बतन छोटे से शहर के हाकिम के बस की बात तो थी ही नहीं। सो फ्रैंकफर्ट फ्रांस का हो गया और उस पर फ्रांसीसी परचम लहराने लगा। कब्जे के दौरान नेपोलियन आर्मी ने हाकिम शहर विलियम वन का जोर ज़माना खजाना तलाश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मिलता भी कैसे? वो तो लेजेंड के मुताबिक आमिशेल रॉथस्चाइल्ड ने बागीचा खोद कर जमीन में नीचे दफन कर रखा। बरसों गुजर गए
1815 आ गया। 1815 में ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू में शिकस्त हुई और इत्तेहादी ताकतों ने, जिनमें बरतानिया सबसे बड़ा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सरेंडर किया तो ये पकड़े गए। यानी फ्रैंकफर्ट को भी अब दोबारा आज़ादी मिल गई और हाकिम शहर विलियम वन वापस आ गए। उनका इक़्तिदार भी फ्रैंकफर्ट पर बहाल हो गया। उस वक्त आमिशल तो जिंदा नहीं थे, लेकिन उनके वारसों ने बागीचा खोदकर पूरी ईमानदारी से सारा खजाना विलियम वन को वापस कर दिया। विलियम वन हाकिम शहर इस ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने रॉथस्चाइल्ड से कहा कि आप मेरी दौलत अगले 20 वर्ष तक अपने पास रखें, कारोबार में इस्तेमाल करें और मुझे सिर्फ 2% सूद दे दिया करें। इतने कम सूद पर इतनी ज्यादा दौलत रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हाथ आ गई। ये उनके लिए बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे कारोबार करके उन्होंने दौलत के फिर नए अंबार लगाए। तारीख में दोस्तों ये भी मशहूर है कि फ्रैंकफर्ट की हुकूमत बरतानिया को फ्रांस के खिलाफ किराए के फौजी फ्राहम किया करती थी, इसलिए नेपोलियन इनके फ्रैंकफर्ट के ज्यादा खिलाफ हो गया था। इसके बदले में लंदन से उसे भारी रकूम ज़ाहिर है फ्रैंकफर्ट को मिलती थी। और ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है, ये कहानी के मुताबिक मुबैना तौर पर आमिशल रॉथस्चाइल्ड ही हैंडल करते थे। इनका खानदान रॉथस्चाइल्ड का हैंडल करता था। इस तरह उन्होंने बरतानिया से भी ताल्लुकात कायम कर लिए थे। तो साथियों, रॉथस्चाइल्ड को कारोबारी दुनिया में कामयाबी दिलाने वाले आमिशल का इंतकाल 1812 में हो चुका था, लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े तिजारती शहरों में बसा दिया था। एक बेटे को उन्होंने फ्रैंकफर्ट में ही फैमिली बिजनेस सौंप दिया, दूसरे को लंदन में, तीसरे को पेरिस में, चौथे को ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में और 5वें को इटली के शहर नेपल्स में भेज दिया था। इन सभी बेटों ने अपने अपने शहरों में खानदानी बैंकिंग सिस्टम कायम किया और उसमें सरमायाकारी की, यूरोपीय हुकूमतों को भारी कर्ज दिए और सूद के सहारे खूब दौलत कमाई। वियना और लंदन में रहने वाले खानदानों को तो बादशाहों की तरफ से लॉर्ड्स के टाइटल भी मिले थे। इससे रॉथस्चाइल्ड की दौलत और ताकत दोनों में दुनिया भर में इजाफा हुआ, तेजी से इजाफा हुआ। लेकिन साथ साथ एक नया सिलसिला भी शुरू हो गया। वो ये कि यूरोप के इंतहाई यहूद मुखालिफ माहौल में रॉथस्चाइल्ड के खिलाफ काफी दिलचस्प किस्म की कॉन्स्पिरेसीज बनने लगी। मसलन एक बहुत ही मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक फ्रेंच एंटी सेमेटिक जर्नलिस्ट जॉर्ज डैरन वाइल, जो शैतान सैटन के कलमी नाम से लिखते थे, उन्होंने पेश की। 1846 में उन्होंने एक पंफलेट लिखा कि लंदन में बिजनेस करने वाले नथन रॉथस्चाइल्ड वाटरलू के मैदान में मौजूद थे और ब्रिटिश कमांडर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के साथ थे। उन्होंने ये लिखा कि नथन ने नेपोलियन बोनापार्ट को हारते अपनी आंखों से देखा था। नथन रॉथस्चाइल्ड उन लोगों में से थे जिन्हें सबसे पहले वहां मौजूद होने की वजह से इंग्लैंड की फतह का पता लग गया था और नेपोलियन की हार को उन्होंने देख लिया था। तो नथन रॉथस्चाइल्ड ये देखते ही कि इंग्लैंड फातेह हो चुका है, मैदान जंग से फरार हुए और फ्रांस के साहिल पर पहुंच गए। उस वक्त बरतानिया और फ्रांस के दरमियान छोटे से समंदरी रास्ते इंग्लिश चैनल में तूफान आया हुआ था। कोई कश्ती इस मौसम में समंदर अबूर करने के लिए तैयार नहीं थी। ताहम नथन रॉथस्चाइल्ड ने एक मल्लाह को भारी रिश्वत दी और उसकी कश्ती में बैठकर मौत से खेलते हुए इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड के साहिल पर उतर गए। यहां से वो सीधे स्टॉक मार्केट पहुंचे। उन्होंने नेपोलियन की शिकस्त की खबर किसी को नहीं बताई और जल्दी जल्दी चुपके से मार्केट के जितने शेयर्स वो खरीद सकते थे उन्हें खरीद लिया। उस वक्त चूंकि जंगी हालात थे, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, तो शेयर्स की कीमत बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही चंद घंटों बाद या 1 दिन बाद 2 दिन बाद जैसे ही इंग्लैंड के जीतने की खबर आम हो गई, लोगों को यकीन आ गया, नेपोलियन के गिरफ्तार होने की खबरें लंदन में आम फैल गई, तो जाहिर है शेयर्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। नथन रॉथस्चाइल्ड अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने बहुत सस्ते दामों शेयर्स खरीदे थे, सो उनकी पांचों घी में और सरकड़ाही में हो गया। उन्होंने 20 मिलियन 2 करोड़ फ्रैंक्स प्रॉफिट पर शेयर्स फरोख्त कर दिए। मतलब चंद दिन के लिए या चंद घंटों के लिए एक राज छुपाकर अपनी दौलत में उन्होंने बेतहाशा इजाफा कर लिया। इस बेपनाह दौलत ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली को बरतानिया की इकोनॉमी कंट्रोल करने में भी बहुत मदद दी। वो ऐसे कि रॉथस्चाइल्ड ने इस दौलत से बैंक ऑफ इंग्लैंड के ज्यादातर शेयर्स खरीद लिए। सो इंग्लिश इकोनॉमी उनके हाथ में आ गई मुबैना तौर पर। साथियों, तारीख में ये पहली बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो रॉथस्चाइल्ड के साथ अटैच की गई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने बेपनाह दौलत और बरतानिया में बहुत ज्यादा असर और रसूख कैसे हासिल किया था। लेकिन मसला यह है कि ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही मशकूक भी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियंस के मुताबिक नथन रॉथस्चाइल्ड नेपोलियन की शिकस्त के वक्त वाटरलू में मौजूद नहीं थे, ना ही उस रोज इंग्लिश चैनल में कोई तूफान आया हुआ था। न उस वक्त का रिकॉर्ड न बाद का रिकॉर्ड ये साबित करता है। हाँ, इसमें इतना सच जरूर है
کہ ناتھن راسچائلڈ کو واقعی انگلش کمانڈر ڈیوک آف ویلنگٹن کے جیتنے کی خبر، نیپولین کی شکست کی خبر کئی لوگوں سے پہلے واقعی مل گئی تھی، لیکن انہوں نے اس سے مال نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے برطانوی حکومت کو اس کی اطلاع فوری طور پر کر دی۔ آپ دیکھیں کہ یہ تھیوری غلط ہونے کے باوجود اتنی دلچسپ تھی کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، جو کہ ہسٹری کا قابل بھروسہ ایک اتھینٹک سورس مانا جاتا ہے، اس کے 1910 کے 11ویں شمارے میں 11ویں ایڈیشن میں یہ نقل بھی ہو گئی، جسے پھر بعد میں ظاہر ہے معذرت کے ساتھ ہٹا دیا گیا۔ یہ اور اس طرح کی اور کئی دلچسپ تھیوریز راسچائلڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ کچھ کانسپریسیز ہیں جیسی کہ ایک ابھی بھی آپ نے جان لی، لیکن کچھ دوستوں واقعی ایسی ہیں جو حرف بحرف درست ہیں، سچی ہیں، جیسے یہ تھیوری کہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے راسچائلڈ کا پورا ہاتھ ہے۔ اب یہ ایک لیجنڈ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ وہ ایسے مائکیورس فیلوز کہ راسچائلڈ نے 19th سینچری کے سیکنڈ ہاف میں، یعنی 1850 کے بعد والے حصے میں، 1850 کے بعد والے حصے میں اسرائیلی کاز کو کھل کر سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں یہودیوں کی ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے لیے کوششیں تو ہو رہی تھیں، جوز کر رہے تھے، خاص طور پر زائونسٹ۔ ان کاوشوں میں انہیں برٹش امپائر کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ وہ اس وقت برٹش امپائر سپر پاور تھی۔ پیرس میں راسچائلڈ کے سربراہ مسٹر جیمز کا انتقال 1868 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے الفانسو راسچائلڈ نے فیملی بزنس سنبھالا تھا، اور ساتھ ہی اسرائیل کے قیام کے لیے بھی انہوں نے ہی کام شروع کر دیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں یہودی تنظیموں کو مالی مدد بھی اس سلسلے میں فراہم کرنا شروع کر دی تھی۔ تاہم فلسطین میں یہودی آباد کاری میں سب سے اہم کردار ان کے چھوٹے بھائی ایڈمنڈ راسچائلڈ نے ادا کیا۔ انہوں نے 1882 میں فلسطین کے اندر ایک یہودی بستی رشون لیزون کے قیام کا سارا خرچ اٹھایا۔ یہ بستی فلسطین کے ساحلی شہر جافا کے جنوب میں قائم کی گئی تھی۔ ایڈمنڈ جیمز نے اس بستی کے لیے ابتدا میں 25,000 فرینکس کی رقم عطیہ کی تھی تاکہ بستی کے لیے پانی ڈرل کیا جا سکے۔ فلسطین میں یہودی بستیوں کا سارا ابتدائی واٹر سپلائی کا نظام انہی کی کوششوں سے قائم ہوا تھا، راسچائلڈ کے اس فیملی ممبر کی کوششوں سے۔ اس کے علاوہ 1909 میں انہوں نے رشون کے قریب ہی تل ابیب شہر کے قیام میں بھی مدد دی۔ رشون اور تل ابیب چونکہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں، اس لیے بعض لوگ انہیں ایک ہی شہر سمجھتے ہیں، تاہم یہ دو الگ الگ شہر ہیں۔ تل ابیب تو کافی شہرت رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نقشے پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ تل ابیب دوستو آج اسرائیل کا بڑا اکنامک سینٹر ہے، کیپٹل نہیں ہے، یہ اسرائیل کا ڈیفیکٹو دارالحکومت بہرحال ہے، کیونکہ جو ممالک یروشلم بیت المقدس کو جوش کیپٹل نہیں مانتے، اسرائیل کا کیپٹل نہیں مانتے، ان کے سفارت خانے ابھی تل ابیب میں ہی ہیں، جیسے کہ برازیل، ترکی اور چلی وغیرہ۔ تو خیر، ایڈمنڈ راسچائلڈ نے اگلی کئی دہائیوں تک فلسطین میں یہودی بستیوں کے قیام کے لیے فنڈنگ جاری ہی رکھی۔ انہوں نے تل ابیب کے مشرق میں ایک اور یہودی شہر بطاح تقفا کے قیام میں بھی بھرپور مدد دی۔ 1903 تک فلسطین میں 28 یہودی بستیاں ایسی تھیں جن کی فنڈنگ ایڈمنڈ راسچائلڈ نے کی تھی۔ ان بستیوں پر 56 لاکھ پاؤنڈز 56 لاکھ پاؤنڈز رقم خرچ ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے یہودی ایڈمنڈ جیمز کو دی بینیفیکٹر، اپنا محسن کہتے ہیں۔ ایڈمنڈ راسچائلڈ کی وجہ سے ہی تل ابیب کی ایک مرکزی سڑک کا نام آج راسچائلڈ بولیوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دوسری گلیوں کے نام راسچائلڈ کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں۔ تل ابیب کے باہر بھی اسرائیل بھر میں بہت سے مقامات ایسے آج بھی ہیں جن کے نام راسچائلڈ کی یادگار کے طور پر ہیں، جیسا کہ ایک اسرائیلی قصبے زخرون یعقوب کا نام ایڈمنڈ کے والد جیمز جیکب راسچائلڈ کے نام پر یعقوب رکھا گیا ہے۔ جیکب کو عبرانی زبان میں یعقوب اور عربی یا اردو میں یعقوب کہتے ہیں۔ آپ اس شاہراہ کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اسے شاہراہ یعقوب ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں، بلکہ ایڈمنڈ کے بیٹے جیمز راسچائلڈ کی مدد سے یہودیوں نے فلسطین میں پہلی جنگ عظیم کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، مزید کم از کم 1,25,000 ایکڑ زمین خریدی۔ یعنی جو یہودی بستیاں پہلے سے بس چکی تھی، یہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ زمین کمرشل استعمال کے لیے، ایگریکلچر پرپسز وغیرہ کے لیے لی گئی تھی۔ اس سے پہلے 1901 میں غالباً یہ راسچائلڈ کی مالی مدد ہی تھی جس کے سہارے یہودیوں نے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید II کو فلسطین خریدنے کی پیشکش کی تھی کہ آپ ہمیں یہ بیچ دیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ جیوز زائونسٹ تحریک کے لیڈر
تھیوڈور ہرزل نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ نہ صرف عثمانیوں کے تمام بیرونی قرضے ادا کر دیں گے بلکہ یورپ میں عثمانیوں کے حق میں پروپیگنڈا بھی کریں گے، راہ ہموار بھی کریں گے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کہا کہ عثمانی خلیفہ بس یہ کریں کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دیں اور اس علاقے کی گورننس ان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ پیشکش 2 مرتبہ کی گئی اور دونوں مرتبہ سلطان عبدالحمید سیکنڈ نے انکار کر دیا۔ ان کے مشہور الفاظ ہیں کہ میں اس زمین کا 1 انچ بھی نہیں بیچوں گا، کیونکہ یہ جگہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ تمام عثمانیوں کی ملکیت ہے۔ میرے بزرگوں نے خون بہا کر یہ زمین چھینی تھی، اب اس کو واپس لینے کی بھی یہی قیمت ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی ہم سے چھینے گا تو طاقت کے زور پر ہی چھینے گا، بیچیں گے تو ہم نہیں۔ ویسے ساتھیوں آپ کو بتائیں کہ عثمانی سلطنت سلطان عبدالحمید سیکنڈ کے دور میں بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ ان کے خلاف عثمانی سلطنت ہی میں ترک نوجوانوں نے ینگ ترکس کے نام سے بغاوت کی ایک تحریک شروع کر رکھی تھی۔ 1909 میں ان کا تختہ عبدالحمید کا تختہ بھی الٹ دیا گیا تھا۔ یہ ساری کہانی ہم آپ کو تفصیل سے دیکھو سنو جانو پر آٹومن امپائر کے سیزن 2 میں دکھا چکے ہیں۔ پھر ان آخری سلطان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کہانی بھی آپ ہمارے اس ویلاگ میں دیکھ چکے ہیں، تو ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہوں گے، آپ انہیں اس ویڈیو کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر ساتھیوں، اس کے بعد 1914 میں جب دی گریٹ وار جسے فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں وہ شروع ہوئی تو یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کی مہم اور تیز کر دی۔ اس جدوجہد میں کئی روتھشائلڈز برطانوی فوج میں بھرتی ہو کر عثمانی ترکوں کے خلاف لڑتے بھی رہے۔ برطانیہ نے جو پہلے ہی جیوش کاز کے ساتھ تھا، اس نے 5 بیٹالینز پر مشتمل ایک یہودی رضاکار فورس بھی تیار کی تھی جسے جیوش لیجن کا نام دیا گیا تھا۔ اس لیجن کو فلسطین میں لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ روتھشائلڈ اسرائیلی کاز کے ساتھ اتنے زیادہ کمیٹڈ ہو چکے تھے، اتنے جڑ چکے تھے کہ ایڈمنڈ روتھشائلڈ کے ایک بیٹے جیمز روتھشائلڈ، جس کے نام پر یادگار بھی ابھی ہم نے آپ کو بتائی، اس فورس میں میجر کے طور پر شامل بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ روتھشائلڈ فیملی کے ایک اور رکن اینتھونی گسٹاو روتھشائلڈ برٹش فورسز کی طرف سے گیلیپولی میں ترکوں کے خلاف لڑے بھی، جہاں وہ زخمی بھی ہوئے اور مرتے مرتے بچے تھے۔ پھر اسی فیملی کی برطانوی شاخ کے ایک رکن ایولین روتھشائلڈ 17 نومبر 1917 کو جنوبی فلسطین میں ترکوں سے لڑائی میں مارے بھی گئے۔ اس لڑائی کو مارکہ جبل المغار، بیٹل آف دی مغار رچ کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف دوستو روتھشائلڈ فلسطین کے لیے ترکوں سے لڑ رہے تھے، جانیں دے رہے تھے، تو دوسری طرف لندن میں اسی خاندان کے ایک اور اہم ترین فرد والٹر روتھشائلڈ اسرائیل کے لیے سیاسی کوششیں کر رہے تھے۔ وہ بڑے کٹر زائونسٹ صہیونی یہودی تھے، یعنی ایک مذہبی یہودی ریاست کے قیام کے بھرپور سرگرم حامی تھے۔ وہ بورڈ آف ڈیپٹیز آف برٹش جوز نام کی ایک تنظیم کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے۔ یہ تنظیم برطانیہ میں یہودیوں کی سب سے پرانی اور طاقتور تنظیم تھی۔ اسی تنظیم کی مدد سے انہوں نے برٹش پریس میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے حق میں مہم چلا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی حکومت میں اس حوالے سے بھرپور لابنگ بھی کی تھی۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ تاریخ کی اہم ترین ڈیولپمنٹ اعلان بیلفور ڈیکلریشن۔ اب یہ بیلفور ڈیکلریشن کیا تھا، اس کی کہانی دوستو مختصر اور دلچسپ اور بہت تاریخی نوعیت کی ہے۔ دراصل فرسٹ ورلڈ وار کے دوران نومبر 1917 میں برٹش فورسز بیت المقدس کی طرف جب پیش قدمی کر رہی تھی تب یہ واقعہ پیش آیا۔ ترک فوج شکست کھا رہی تھی۔ اس دوران 2 نومبر کو 1917 کے روز والٹر روتھشائلڈ کو ان کے گھر لندن کے علاقے پیکاڈلی کے ایڈریس پر ایک خط ملا۔ یہ خط اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے لکھا تھا۔ اس خط میں آرتھر بیلفور نے والٹر روتھشائلڈ کو ان کے توسط سے صہیونی گروپ کو یقین دلایا کہ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے برطانوی حکومت پوری طرح مدد کرے گی۔ یہ خط دراصل دوستو ایک خفیہ معاہدہ تھا، ایک سیکرٹ ایگریمنٹ تھا جسے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور کے نام کی مناسبت سے ہی یاد کیا جاتا ہے اور بیلفور ڈیکلریشن کہا جاتا ہے۔ اس مدد کے بدلے میں برطانوی حکومت نے پھر کیا لیا، اس کا ذکر خط میں تو نہیں ملتا، البتہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ برطانیہ نے ورلڈ وار میں یورپین جوز کے تعاون کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ ورلڈ وار جیت گیا اور اسے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ آٹومن امپائر ختم ہو گئی، فلسطین کا علاقہ برٹش مینڈیٹ کے تحت انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کوئی خاص انتظامی سسٹم نہیں کیا، اس علاقے کو تقسیم بھی نہیں کیا۔ لیکن اس وقت تک بہت سے یہودی دنیا بھر سے ظاہر برطانیہ کی مدد کے ساتھ ہی وہاں آباد ہو چکے تھے، اور یہودیوں کے آباد ہونے کے بعد یہاں فلسطین کے مقامی عربوں میں اور جیوز میں خانہ جنگی بھی شروع ہو چکی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد
برطانیہ نے بیلفورڈ ڈکلیریشن والے معاہدے کو وہیں چھوڑا اور اس علاقے کو خالی چھوڑ دی۔ 1948 میں ان خانہ جنگیوں کے بعد پھر ایک یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے وجود میں آئی، جس کی حمایت کے لیے راہ ہموار ظاہر ہے برطانیہ اور امریکہ نے کی، اور یونائٹڈ نیشن میں اس کے حق میں انہوں نے ووٹنگ کروائی۔ فلسطین کے زمینیں بیچنے اور عرب یہودی خانہ جنگی کی ساری کہانی دوستو ہم آپ کو اس ویلاگ میں زیادہ ڈیٹیل سے دکھا چکے ہیں، تو ضرور دیکھیے۔ تو خیر ساتھیوں، یہودی ریاست کے قیام کے بعد روس چائلڈ نے اس کی بھرپور مالی سرپرستی جاری رکھی۔ جیمز روس چائلڈ جو کہ فلسطین پر قبضہ کرنے والی جیو سٹیشن میں میجر رہے تھے، انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے قیام کے لیے 12,50,000 1.25 ملین پاؤنڈز بھی دیے۔ ان کی بیوی ڈوروتھی روس چائلڈ نے یہودی حکومت کو ایک عمارت، ایک بہت بڑی بلڈنگ گفٹ کی، جہاں کے آج اسرائیلی سپریم کورٹ قائم ہے۔ سو میکیورس فیلوز فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری سے لے کر اسرائیل کے قیام کی جدوجہد اور نئی یہودی ریاست کو مضبوط کرنے کے ہر مرحلے میں روس چائلڈ پیش رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے انہوں نے اپنے مالی اور سیاسی اثر و رسوخ کو کھلم کھلا استعمال کیا ہے، بلکہ عملی طور پر میدان جنگ میں انہوں نے لڑائی بھی کی ہے اور جانیں بھی دی ہیں۔ سو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے روس چائلڈ کا ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے۔ روس چائلڈ فیملی کے متعلق ہمارے اس ویلاگ میں آپ نے ان کی غربت سے عمارت کے سفر، نیپولین سے جڑی ایک کانسپریسی اور اسرائیل کے قیام کے پیچھے ان کے ہاتھ کے بارے میں دوستوں جان لیا۔ اگلے ویلاگ میں ہم ان دو تھیوریز پر بات کریں گے جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائیں، جو رہ گئی ہیں، کہ روس چائلڈ دنیا کا موسم بھی کیا کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے، کیا یہ فیملی کوئی ورلڈ گورنمنٹ بنانے کی کوششیں آج کر رہی ہے، اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ روس چائلڈ آج پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں یا اس کا اینگل بدل گیا ہے، صورتحال کچھ اور ہے۔ ہمارا یہ دوسرا ویلاگ بھی ضرور دیکھیے گا۔ کیسے ہیں دوستو؟ 16 مارچ 2018 کے روز امریکن دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن ٹریون وائٹ اپنی کار میں کہیں جا رہے تھے۔ وہ شہر کی حکومتی کونسل کے رکن بھی تھے۔ شہر میں برف باری ہو رہی تھی۔ ٹریون وائٹ نے فوراً اس برف باری کی ویڈیو بنائی۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح اچانک برف باری شروع ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کلائمیٹ کنٹرول، اس کلائمیٹ مینوپولیشن پر توجہ دیں۔ یہ سب کچھ دراصل روس چائلڈز کے اس ماڈل پر ہو رہا ہے کہ موسم کو کنٹرول کیا جائے، قدرتی آفات لائی جائیں اور پھر ان شہروں کا مالک بن جایا جائے۔ احتیاط کریں سب دوستو، یہ انہوں نے لکھا۔ ٹریون وائٹ نے یہ ویڈیو اپنے فیس بک پیج پر لگا دی۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی پر تنقید ہونے لگی کہ آپ کے رکن نے کیسے اینٹی جوز کمنٹس دیے ہیں، آپ یہودیوں کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، آپ ایک کانسپریسی تھیوری کیوں پھیلا رہے ہیں۔ شدید تنقید کے بعد ٹریون وائٹ نے یہ ویڈیو فیس بک پیج سے ہٹا دی اور اس پر معافی بھی مانگ لی۔ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے کمنٹس کو اینٹی سیمیٹک سمجھا جائے گا، اینٹی یہودی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے یہودیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کچھ مقامی یہودی لیڈرز سے ملاقاتیں بھی کی اور ایک یہودی یادگار کا دورہ بھی کیا۔ یوں بات وقتی طور پر آئی گئی ہو گئی۔ اب دوستو مسٹر وائٹ نے روس چائلڈ کے متعلق اپنے بیان پر بظاہر تو معذرت کر لی تھی، لیکن ان کا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ ایسے کہ 2018 میں ہی انہوں نے یہودیوں کے خلاف ایک اور ایسی ہی کانسپریسی تھیوری کی پھر حمایت کر دی۔ یہ کانسپریسی ان کی مخالف جماعت ریپبلکن پارٹی کی رکن مارجری ٹیلر گرین نے پھیلائی تھی۔ انہوں نے 2018 میں ہی فیس بک پر ایک طویل پوسٹ لکھی جس کا لبالباب یہ تھا کہ روس چائلڈ نے اسپیس سے ایک خطرناک لیزر بیم پھینکی ہے جس کی وجہ سے کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ لیزر بیم ان کے مطابق کئی لوگوں نے گرتے ہوئے دیکھی بھی تھی۔ اس تھیوری کو، جسے وہ اپنی سائنٹیفک ریسرچ کہہ رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آگ صرف جنگل کے اس حصے میں روس چائلڈ نے لگائی ہے جہاں ایک ریل پروجیکٹ انہوں نے بنانا ہے۔ مطلب یہ کہ روس چائلڈ نے اس جنگل میں آگ لگا کر یہاں کی زمین کی قیمت کم کر دی ہے تاکہ وہ آسانی سے اسے خرید لیں اور سستے میں اپنا پروجیکٹ لگا سکیں مالی فائدے کے لیے۔ ٹریون وائٹ نے اس تھیوری کی حمایت دوستوں کر دی، لیکن مطلب انہوں نے لائک کیا، اسے ری پوسٹ کیا، لیکن یہ تھیوری دوستوں اتنی مضحکہ خیز تھی کہ اسے جوش لیزر تھیوری کے ٹائٹل سے خوب شہرت ملی، طنزیہ شہرت۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ ریل پروجیکٹ کے لیے زمین لینے کے اس سے کہیں زیادہ آسان طریقے تھے۔ خلا میں جا کر لیزر سے آگ لگانا ایک بہت مہنگا سودا کیا روس چائلڈ نے۔ اس میڈ تھیوری پر دوستوں کئی کارٹونز بنے، کتابیں اور آرٹیکلز بھی لکھے گئے۔ مارجری گرین کی اس تھیوری پر دوستوں امریکی اخبار دی نیو یارکر نے بھی ایک گہرا طنز کیا۔
انہوں نے لکھا کہ اب مارجری یہ بھی دعویٰ کریں گی کہ ہر کرسمس پر آنے والے سانتا کلاز کو قتل کرنے کے لیے بھی ایک اسپیس لیزر تیار کر لی گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ طنز تھا، مارجری نے ایسا کہا نہیں تھا، یہ ان کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا تھا۔ لیکن دوستو یہ تو خیر ایک سٹائر تھا، لیکن آپ کو بتائیں کہ موسم کو تبدیل کرنے، کنٹرول کرنے کی تھیوریز آپ نے پاکستان، انڈیا میں بہت سنی ہوں گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں آج تک کہ 2005 کے کشمیر میں جو زلزلے آئے تھے، بہت تباہی ہوئی تھی شمالی علاقہ جات میں، گلگت بلتستان میں بھی، تو دراصل یہ ایک امریکی تجربے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تھیوریز جو پھیلتی ہیں ان کے پیچھے کچھ سائنسی تجربات کی اد سمجھی کہانیاں ہوتی ہیں یا گھڑی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ وہ پروجیکٹس جنہیں لوگ پوری طرح سمجھے نہیں ہوتے، انہیں اپنی تھیوری میں وہ لے آتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی نفرت کا رخ کسی طرف موڑنا ہوتا ہے یا اصل بات کی تحقیق سے جان چھڑانا ہوتی ہے۔ موسم کنٹرول کرنے کی کنسپریسی تھیوریز کے پیچھے ایک دوستو آج کل ایک ماڈرن پروجیکٹ بھی ہے، انٹرنیشنل پروجیکٹ ویدر سینٹرل۔ اب یہ ویدر سینٹرل کیا ہے؟ ویدر سینٹرل امریکی ریاست وسکونسن میں قائم ایک ادارہ ہے جو موسم کی پریڈکشنز کرتا ہے، پیشگوئیاں کرتا ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس میں موسمیات کے 70 ماہرین سمیت کوئی 250 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ کم از کم 21 ممالک 21 کنٹریز میں 400 ٹی وی چینلز کو موسمیات کا ڈیٹا بھیجتا ہے کہ اس ہفتے، اگلے ہفتے موسم کیسا ہوگا، فلاں طوفان کہاں پہنچ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے آئی فونز اور اینڈرائڈ ڈیوائسز میں ویدر ایپس کو بھی ڈیولپ کرنے میں بہت مدد فراہم کی ہے کمپنیز کو۔ تو 2011 میں روس چائلڈ فیملی نے اس ادارے کے 70% شیئرز خرید لیے۔ کانسپیرسی تھیورسٹ کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ موسم کی وجہ سے آنے والی کسی بھی تباہی کو یا تبدیلی کو یا کسی کی بھی غلطی کو روس چائلڈ سے لنک کرنا شروع ہو گئے۔ 2017 میں ایک سمندری طوفان ہریکین ہاروی امریکی ریاستوں لوزیانا اور ٹیکساس کے ساحلوں سے ٹکرایا۔ ساحلی علاقوں سے زیادہ تر افراد کو پہلے ہی نکال لیا گیا تھا، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد کم رہی، تقریباً 68 کے قریب لوگ یہاں مارے گئے۔ اب ہوا یہ کہ طوفان ختم ہونے کے بعد ایک امریکی خاتون یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ اس طوفان کے ذمہ دار بھی روس چائلڈ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل الاسکا میں امریکی گورنمنٹ کا ایک بڑا خفیہ پروجیکٹ ہے جو سمندر میں بجلی چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ویل مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم گہرے بیچز پر جو ویلز اکثر پھنسی ہوئی مردہ پائی جاتی ہیں، ان سب کو اسی سمندر کے کرنٹ کی وجہ سے موت آتی ہے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے کہا کہ میرے ایک انکل ہیں، وہ ایئر فورس میں کام کرتے تھے، امریکن ایئر فورس میں، انہوں نے مجھے سب بتا دیا ہے، مجھے سب پتا چل گیا ہے۔ انہوں نے اپنی تھیوری میں ویدر سینٹرل کا حوالہ بھی دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ امریکی حکومت روس چائلڈز کے ساتھ مل کر سمندر کو کرنٹ کے جھٹکے کیوں لگاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اس میں، اور اس سے آخر صرف ویل مچھلیاں ہی ساحلوں پر آ کر کیوں مرتی ہیں، باقی مسافر جہازوں کو اور سمندری حیات کو اس سے کیوں نقصان نہیں پہنچتا۔ ظاہر ہے یہ ساری معلومات ان کی کم علمی اور چٹپٹی گپ شپ سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی تھی، لہٰذا انہوں نے بس اتنی سی ریسرچ کی تھی، لیکن یہ ان کی گپ شپ کنسپریسی تھیوری بکی بہت۔ ویسے آپ کو بتائیں کہ اس یوٹیوبر نے جو الاسکا میں امریکی پروجیکٹ کا ذکر کیا، وہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہے۔ یہ پروگرام اس بات پر تحقیق کرتا ہے کہ جو امریکی اسپیس سیٹلائٹس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خلا میں گھوم رہی ہیں، ان کے سگنلز کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ الاسکا کے علاقے ناکونا میں قائم یہ ریسرچ سینٹر سن لائٹ پارٹیکلز پر خاص طور پر تحقیق کرتا ہے کہ یہ ذرات سگنلز کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا براہ راست تعلق امریکی سیکیورٹی سے ہے۔ سیکیورٹی سے اس لیے کہ اسپیس سیٹلائٹس ہی عالمی طاقتوں کی خفیہ میسیجنگ، انٹرنیٹ اور جاسوسی کا سب سے ماڈرن ذریعہ ہیں۔ ہمارے فون پر سیٹلائٹ کے سگنلز بھی انہی سیٹلائٹ سے آتے ہیں، یا ہمارا سارا کمیونیکیشن سسٹم انہی کا مرہون منت ہے۔ آپ ہماری اس گریٹ گیم سیریز کے اس حصے میں اچھی طرح جان چکے ہیں کہ کیسے چین، امریکہ اور روس سیٹلائٹ خلائی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سیٹلائٹس سے معلومات، سگنلز چوری کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ جو سگنلز کی سیکیورٹی پر ریسرچ کر رہا تھا، اسے سمندر میں کرنٹ چھوڑنے والا پروجیکٹ سمجھ کر کانسپریسی بنائی جاتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور پہلے سے مشہور اور چٹپٹی باتوں سے ایک اد سمجھی سائنٹیفک چیز کو ملا کر جب بتایا جائے تو اچھی خاصی گوسپ بن جاتی ہے۔ پھر اس معاملے کو کسی طرح کسی پہلے سے مشہور کانسپریسی کے ساتھ لنک کر دیا جائے تو ایک سیریز کہانیوں کی، یہ کانسپریسی کی سیریز بن جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کی تو ہسٹری بھی ہے۔ تو یہ کانسپریسی تھیورسٹ اس طرح سے کام کرتے ہیں، اور گوسپ بکتی ہے تو لہٰذا یہ اسے بیچتے ہیں۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو کہ کیا آج بھی روتھشائلڈ اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے کہ کبھی ہوا کرتے تھے، کہ دنیا کا نقشہ بدلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اسرائیل جیسا ملک قائم کر دیا تھا۔ آج ان کی طاقت کیا ہے یہ اب ہم جانتے ہیں۔ مائیکروس فیلو روتھشائلڈ 19ویں صدی 19th سینچری تک دنیا کے دولت مند ترین خاندانوں میں واقعی شامل تھے۔ ان کے پاس واقعی اتنی دولت تھی کہ انہوں نے برطانیہ اور فرانس سمیت کئی ملکوں کو بڑے بھاری قرض دے رکھے تھے۔ روتھشائلڈ ہی تھے جنہوں نے برطانیہ کو 4 ملین 40 لاکھ پاؤنڈز کی رقم دے کر سوئز کینال کمپنی کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر بنا دیا تھا۔ لیکن دوستو، تاریخ کا ایک اور اہم سبق بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ دنیا میں کبھی ایک خاندان، ایک طبقہ یا ایک ملک ہمیشہ طاقت میں رہ ہی نہیں سکتا۔ بقول اقبال، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زبانے، صرف تبدیلی مستقل ہوتی ہے اور کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا۔ یہی کچھ روتھشائلڈ کے ساتھ بھی حقیقت میں پیش آ چکا ہے۔ وہ ایسے مائیکروس فیلوز کہ روتھشائلڈ بھلے بینکرز تھے، اچھے بینکرز تھے، لیکن یہ اس طرح کے بینکرز نہیں تھے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، بلکہ ان کا بزنس ماڈل پرائیویٹ بینکنگ فار پرائیویٹ کسٹمرز تھا۔ یہ پرائیویٹ بینکس دوستو 19ویں صدی میں وہ امیر ترین لوگ قائم کرتے تھے جنہوں نے حکومتوں یا انتہائی دولت مند شاہی خاندانوں سے ہی ڈیلنگ کرنا ہوتی تھی، انہی کو قرض دینا ہوتا تھا۔ تو ان بینکوں میں ہر کوئی ایرا گیرا جا کر اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا تھا۔ یہ پرائیویٹ بینکس خاندانوں کے ہوتے تھے جو پرائیویٹلی امیر ترین لوگوں سے تعلق بنا کر انہیں پرائیویٹلی ہی پرپوزلز دیتے تھے، منافع بخش بزنس آئیڈیاز دیتے تھے، اور ڈیلز ہونے پر پھر پرائیویٹلی ہی مختلف قسم کی سروسز فراہم کرتے تھے۔ سروسز میں صرف انویسٹمنٹ سے شامل نہیں ہوتی تھی، بلکہ بزنس ایڈوائزز بھی ہوتی تھیں، منی ٹرانسفر، اور پھر بڑے بڑے انویسٹرز کو آپس میں ملانا بھی شامل ہوتا تھا۔ تو روتھشائلڈ فیملی کے نجی بینکس، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ لندن، فرینکفرٹ، پیرس، ویانا اور نیپلز میں قائم ہو چکے تھے، وہ یہ سارے کام اپنے کلائنٹس کے لیے پرائیویسی میں رہ کر کرتے تھے۔ یعنی ان کے ڈیلز کی تشہیر بالکل نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس کے ساتھ کیا بزنس کر رہے ہیں اور اس کے ریٹس کیا طے ہوئے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں 18th اور 19th سینچری میں جب تک اکانومیز اوپن نہیں تھی، روتھشائلڈ کے اس بزنس ماڈل نے خوب ترقی کی، خوب دولت کمائی۔ 2 صدیوں تک انہوں نے بینکنگ سیکٹر میں راج کیا، ہزاروں ارب ڈالرز کے بزنسز کیے، دنیا کے نقشے تک بدلنے میں ان کا کردار رہا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں اکانومیز اوپن ہونا شروع ہو گئی، اب عام آدمی کے لیے بھی بینکس کھلنے لگے تھے۔ 20ویں صدی 20th سینچری کے شروع میں اس نئے بزنس ماڈل نے روتھشائلڈ کے پرائیویٹ ماڈل کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس نئے ماڈل کو جوائنٹ اسٹاک بینکنگ کہا جانے لگا۔ اس میں ضروری نہیں تھا کہ کوئی ایک خاندان ایک بینک کا مالک ہو، بلکہ اوپن مارکیٹ میں بینکس کے شیئرز بکتے تھے، اور جس کے پاس جتنے زیادہ شیئرز ہوتے تھے وہ اس کا اتنا ہی مالک ہوتا تھا۔ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بینک کو چلاتا تھا اور بورڈ کے ممبرز بدلتے بھی رہتے تھے۔ پھر اس نئے بینکنگ ماڈل میں کوئی بھی عام شخص جا کر کچھ بھی رقم سے اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا تھا، جو مختلف جگہ پر مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے، لیکن کوئی بھی جا سکتا تھا اور قرض بھی لے سکتا تھا۔ حکومت سے لے کر عام آدمی تک کے لیے یہ دستیاب تھے۔ ان سب کو جس ریٹ پر اب اس بینک نے منافع دینا ہے، وہ ریٹ بھی سب کے سامنے اوپن ہوتا تھا، پرائیویسی نہیں تھی۔ اخباروں میں چھپتا تھا کہ فلاں بینک کے اتنے شیئرز اتنے میں فروخت ہوئے اور فلاں بینک اتنے انٹرسٹ ریٹ پر کام کر رہا ہے۔ آج بھی آپ یہ عام دیکھتے ہوں گے۔ اب ہوا یہ کہ اس بینکنگ ماڈل نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا معاشی نظام کنٹرول کر لیا۔ روتھشائلڈ کے بینکس تو 4 سے 6 شہروں میں تھے، لیکن اس نئے ماڈل کے بینکس دنیا کے ہر بڑے شہر میں کھلنے لگے۔ چند ہی سال میں ہر ملک میں سینکڑوں بینکس اوپن ہو گئے۔ روتھشائلڈ اس نئے بینکنگ ماڈل کو کسی بھی وجہ سے لیڈ نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کلائنٹس بھلے کتنے ہی امیر تھے، لیکن ظاہر ہے وہ پوری دنیا کی اوپن مارکیٹ سے زیادہ امیر تو نہیں تھے۔ روتھشائلڈ بھی امیر تو رہے، لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ امیر نئی کمپنیز، نئے ادارے اور نئے خاندان مارکیٹ میں آ گئے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں جے پی مورگن فیملی بینکنگ بزنس میں بہت آگے چلی گئی، بلکہ وہ امریکن بزنس کو کنٹرول کرنے لگی اور وہ روتھشائلڈ سے بہت آگے نکل گئے۔ مورگنز کے سامنے روتھشائلڈ فیملی کی اہمیت کچھ بھی نہیں رہ گئی تھی۔ روتھشائلڈ کسی بھی وجہ سے دوستو مسلسل بزنس ماڈل میں تبدیلی نہیں کر پائے اور رفتہ رفتہ مقابلے کی دوڑ میں پیچھے سے پیچھے جاتے گئے۔ ایک دوسرا فیکٹر جس نے روتھشائلڈ کے مارکیٹ کنگ سٹیٹس کو پامال کیا، وہ برطانیہ اور فرانس کا زوال تھا اور امریکہ کا عروج تھا۔ وہ اس لیے کہ روتھشائلڈ نے جب 18ویں صدی میں کاروبار شروع کیا تھا تو امریکہ سپر پاور نہیں تھا،
برطانیہ اور فرانس सुपर पावर्स थे, चुनाचे रॉथस्चाइल्ड इन दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मिलकर काम करते थे, खूब मुनाफा भी कमाते थे. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम तक ये दोनों कंट्रीज वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहले वाली अहमियत खो गए. इनकी बड़ी बड़ी एम्पायर्स भी खत्म हो गई, कॉलोनीज भी खत्म हो गई, और यूं रॉथस्चाइल्ड का असर और रसूख भी इन मुल्कों की सरहदों के अंदर तक महदूद होकर रह गया. बल्कि वहां भी नए बैंकिंग सिस्टम की वजह से इनका असर कम होने लगा. इसके अलावा यूरोप की दूसरी एम्पायर्स जैसा कि जर्मन और ऑस्ट्रियन एम्पायर भी खत्म हो गई. रॉथस्चाइल्ड इन दोनों सल्तनतों के भी बड़े फाइनेंसर्स थे, तो इन सल्तनतों के खात्मे भी रॉथस्चाइल्ड की बिजनेस एम्पायर को काफी छोटा कर गए. तीसरी वजह दोस्तों इनके ज़वाल की ये थी कि इन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिका के उभरते हुए आलमी स्टेटस को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया. वो यूरोप में बैठकर अमेरिका में बिजनेस तो करते रहे, लेकिन लंदन या वियना की तरह उन्होंने न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या दूसरी अमेरिकी स्टेट्स में कोई बड़ी खानदानी ब्रांच कायम ही नहीं की. उनकी गैर मौजूदगी में अमेरिका में जॉन द रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, जेपी मॉर्गन और हेनरी फोर्ड जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स ने जन्म लिया और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया. अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट बन गया कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया को रॉथस्चाइल्ड से ज्यादा कर्ज अमेरिका की तरफ से मिला था. लेकिन उस वक्त भी रॉथस्चाइल्ड्स अपना मॉडल तब्दील नहीं कर पाए. तो माय क्यूरियस फेलोज, ये और ऐसी दीगर बहुत सी वजूहात ही का असर है कि आज रॉथस्चाइल्ड की 5 यूरोपीय ब्रांचेस में से 3 वियना, फ्रैंकफर्ट और नेपल्स बंद हो चुकी हैं, क्योंकि यूरोप में मुख्तलिफ इनकलाबात के नतीजे में नेपल्स और फ्रैंकफर्ट जो कि शहरी रियासतें थी, इनकी आज़ाद हैसियत ख़त्म हो गई. नेपल्स इटली का और फ्रैंकफर्ट जर्मनी का हिस्सा बन चुका है. अब इन मुल्कों के हुक्मरानों के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो किसी खानदानी बिजनेस से कोई प्राइवेट डील्स कर सकें. बतौर हुकूमत उन्हें बैंकों से ओपन डील्स करना होती हैं, जो कि आज भी रॉथस्चाइल्ड नहीं करते. चुनाचे पहले 1863 में नेपल्स वाली ब्रांच बंद हुई, फिर 1901 में रॉथस्चाइल्ड ने फ्रैंकफर्ट ब्रांच को भी बंद कर दिया. वियना वाली ब्रांच ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खत्म होने पर खुद ही बंद हो गई. पेरिस वाली ब्रांच हिटलर के फ्रांस पर कब्जे के बाद कुछ देर के लिए बंद हुई, लेकिन फ्रांस की आज़ादी के साथ ही ये फिर बहाल हो गई. पेरिस के बाद इनकी दूसरी ब्रांच जो कायम है वो लंदन में है, रॉथस्चाइल्ड्स एंड को. इसे न्यू कोर्ट भी कहा जाता है. ये ऑफिस जो है लंदन की सेंट स्वेदन्स लैन पर एक तंग सी सड़क के अंदर वाक़ है. ये बरतानिया के शाही खानदान समेत कई एलीट फैमिलीज को फाइनेंशियल सर्विसेज फराहम करता है. इसके अलावा ये बैंक दुनिया भर में, रॉथस्चाइल्ड के जो फैमिली बैंक हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज और शख्सियात को सर्विसेज देते हैं, ब्रोकर के तौर पर उनके लिए काम करते हैं. जैसे कि जापानी कंपनी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन में अपना शेयर बेचने के लिए रॉथस्चाइल्ड्स को ब्रोकर के तौर पर हायर किया था. रॉथस्चाइल्ड एंड को की वेबसाइट के मुताबिक इनके पास 4200 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया के 40 कंट्रीज में एक्टिव हैं, यानी वहां वो सर्विसेज फराहम करते हैं. मतलब रॉथस्चाइल्ड आज भी अमीर तरीन लोग तो हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन ये दुनिया के हजारों बिलियनियर्स में से एक है. जो दौलत उनके खानदान ने 18वीं और 19वीं सदी में बैंकिंग और सूद से कमाई थी, वो भले बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन उसके आज वारिस इतने ज्यादा हैं, खानदान इतना फैल गया है कि वो दौलत मुख्तलिफ हाथों में बंटकर काफी कम रह गई है. तकसीम दर तकसीम ने इसे बहुत फैला दिया है, घटा दिया है. कितना घटा दिया है ये हम यकीन से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रॉथस्चाइल्ड आप जान चुके हैं कि अपनी और अपने क्लाइंट्स की बिजनेस मालूमात हमेशा खुफिया रखते हैं, क्योंकि उनका कारोबारी मॉडल ही ये है. आज भी यही सूरत हाल है. जो मालूमात दस्तयाब हैं उसके हिसाब से आज रॉथस्चाइल्ड के अमीर तरीन फर्द डेविड मायर रॉथस्चाइल्ड हैं, जिनके पास $10 अरब की जायदाद है. लेकिन इनकी ये दौलत दुनिया की 100वीं अमीर तरीन खातून विकी साफरा उनके खानदान से भी कम है. विकी साफरा जो कि यूनानी नस्ल हैं, उनके पास $16 अरब 70 करोड़ के असासे हैं. यानी रॉथस्चाइल्ड का अमीर तरीन फर्द भी दुनिया के 100वें अमीर तरीन फर्द का मुकाबला नहीं कर सकता. ये डेविड रॉथस्चाइल्ड दोस्तों वही हैं जो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रहते हैं और माहौल को प्लास्टिक की तबाहकारियों से बचाने के लिए, खुसूसन समंदरों को बचाने के लिए काम करते रहते हैं. इनकी खबरें आती रहती हैं. इन्होंने 12,500 प्लास्टिक बोतलों से कश्ती भी बनाई थी, जिसे प्लास्टिकी का नाम दिया गया था. 2010 में डेविड रॉथस्चाइल्ड ने प्लास्टिका में बैठकर पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, उसे अबूर किया था. ये कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को से 15,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया की बंदरगाह सिडनी तक गए थे. सो दोस्तों, हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि रॉथस्चाइल्ड्स अब गरीब हो गए हैं.
ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ آج اس قابل ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک امیر ملک کو بھی کنٹرول کر سکیں، کجا یہ کہ وہ دنیا کے سسٹم کو چلانے والی طاقت رکھتے ہیں، کوئی اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا کسی جگہ منوپلی سے بلیک میلنگ کر کے کسی بڑے ملک سے زبردستی کوئی کام کروا سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہانیاں بنانے والے دراصل کانسپریسی ویب سائٹس کے دل دادا ہیں، اور ان کی معلومات بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ آج دنیا میں کس کی منوپلی ہے، آج دنیا کو کون رن کر رہا ہے، کون سے ادارے، کون سی خفیہ ایجنسیز اور کون سے ملک دنیا میں کون سی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں، یہ ساری کہانی ہم آپ کو تفصیل سے اس گریٹ گیم میں دکھا چکے ہیں۔ ضرور دیکھیے، یہاں دیکھیے کہ روتھشائلڈ نے 2 صدیوں تک کیسے دنیا پر ایک حکومت سی قائم کر کے رکھی، اور سازشی تھیوریز کو ڈی بنک کیسے کیا جاتا ہے، اس پر ہمارا یہ سائنٹیفک ویلاگ ضرور دیکھیے۔